آج پھر فیض یاد آتے ہیں۔ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو۔ اس بار پرویز ہود بھوئی کو ایف سی کالج سے نکالا گیا ہے۔ جامعہ کا کہنا ہے کہ پرویز ہود بھوئی کو نکالا نہیں گیا، ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اور یونیورسٹی کا فیصلہ ہے کہ اس کی تجدید نہیں کی جائے گی، لہٰذا پرویز ہود بھوئی نے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہود بھوئی کو کسی یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہو۔ اس سے قبل 2012 میں انہیں لاہوری اشرافیہ کی پسندیدہ یونیورسٹی لمس سے بھی نکالا گیا تھا۔ اس موقع پر ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں نیا دور میڈیا کے بانی ایڈیٹر رضا رومی نے لکھا تھا کہ پرویز ہود بھوئی کے نکالے جانے سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فزکس بھی جانتے ہیں اور اسے پڑھانا بھی جانتے ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ڈان اخبار میں تو ان کا کالم آج کئی سال بعد بھی چھپ رہا ہے۔ رضا نے لکھا تھا کہ وہ ایک صاف گو شخص ہیں جن کو ہراساں کیا گیا اور ان پر غداری کے الزامات بھی لگائے جاتے رہے، لیکن وہ خاموش رہنے والی شخصیت نہیں۔ پاکستانی تعلیمی اداروں میں اس وقت شدید گھٹن کا ماحول ہے، جو کہ پاکستان کی لڑکھڑاتی ہوئی جمہوریت اور مذہبی انتہا پسندی کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیوں میں تو ویسے ہی اساتذہ پر کئی پابندیاں عائد ہیں، لیکن اب نجی تعلیمی ادارے بھی اس حبس زدہ ماحول کا حصہ بن گئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سندھ میں اساتذہ کے خلاف توہین مذہب کے پرچے درج کروائے گئے ہیں اور ایک پروفیسر کو گرفتار بھی کیا گیا، جبکہ ایک نڈر سماجی کارکن عرفانہ ملہ کے خلاف بھی تفتیشی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں ڈاکٹر ہود بھوئی کا فارغ ہو جانا اچنبھے کی بات نہیں۔ پرویز ہود بھوئی کی سیاسی سوچ اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر مقتدر حلقے کبھی بھی ان سے خوش نہیں رہے۔ جب انہیں لمز سے نکالا گیا تب بھی لمز انتظامیہ کا یہی کہنا تھا کہ ان کی تعلیمی قابلیت اس قابل نہ تھی کہ انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا جاتا، لیکن رضا رومی نے لکھا تھا کہ ممکن ہے یونیورسٹی واقعی ایسا سمجھتی ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں یونیورسٹی میں مذہبی گروہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہیں۔ ان میں تبلیغی جماعت بھی شامل ہے، جس نے ماضی میں لمز کے اندر اپنا ایک اچھا خاصا حلقہ اثر بنا رکھا تھا، تو دوسری جانب الہدیٰ ٹرسٹ بھی ہے جو اس زمانے میں یہاں پڑھنے والی طالبات میں خاصی مقبولیت رکھتا تھا۔ ایسے حالات میں ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والے پروفیسر کو نکال دینا جو پیغام دے رہا ہے وہ زیادہ مبہم نہیں۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نیم انتہا پسند قسم کے عناصر کی بہتات ہونا اتنا غلط نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گروہ ترقی پسند اور روشن خیال لوگوں کو اپنے ارد گرد برداشت بھی نہیں کرتے۔ یونیورسٹیز میں بیٹھے اعلیٰ عہدیداران یا تو خود ہی اپنے آپ کو نظریاتی سرحدوں کا محافظ تصور کرتے ہیں، یا پھر مقتدر قوتوں کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایسے اساتذہ کو نہ صرف نوکریوں سے نکالتے ہیں بلکہ جتنا عرصہ وہ کام کرتے ہیں اس دوران بھی انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ہی لے لیجئے، ایک طرف تو وہ سیاسی سرگرمیوں کو بند کرواتے ہیں تو دوسری طرف وہ جنرل مشرف کے حق میں کیمپس میں جلوس کی قیادت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عمار علی جان جیسے نوجوان اور طلباء کو سیاسی شعور دینے والے استاد کو پنجاب یونیورسٹی سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دسمبر میں عمار علی جان کو ایف سی کالج سے بھی فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ طلباء جو اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کو کمسینی میں ہی غدار اور ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی حقیقی تبدیلی کا امکان یکسر ختم کر دیا جائے۔ عمار علی جان پر یونیورسٹی سے نکالے جانے سے چند ہی روز قبل طلباء یکجہتی مارچ میں حصہ لینے پر ایک ایف آئی آر کاٹی گئی تھی، جس میں ان پر بغاوت کا سنگین الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں ان کے دیگر ساتھیوں میں مشال خان شہید کے والد اقبال لالا بھی تھے۔ اندازہ کیجئے کہ طلباء یکجہتی کا مطالبہ کیا تھا: یونینز کی بحالی، یونیورسٹیوں کی فیسیں کم کرنا، معیار تعلیم اور ہاسٹلز میں سہولیات کو بہتر بنانا، اور ان مطالبات کو بغاوت گردانا گیا۔ پرویز ہود بھوئی ایک بہادر اور نڈر استاد ہیں جو شدید جبر کے دور میں بھی اپنی بات کہنے کے عادی رہے ہیں۔ انہیں ہر دور میں خاموش کروانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنا رستہ نہیں بدلا۔ وہ مذہبی انتہا پسندی کی اس دور میں بھی شدید مخالفت کرتے رہے جب ہمارا میڈیا طالبان کو بچھڑے ہوئے بھائی کہہ کر پچکارتا تھا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سرعام ملک کے سب سے بڑے نجی چینل جیو ٹی وی کے پرائم ٹائم شو پر بیٹھ کر بے غیرت جیسے الفاظ تواتر سے استعمال کیے گئے۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں سائنس پڑھانے کی بات کرتے ہیں جہاں آبادی کی ایک بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر لوگوں کو کورونا کے ٹیکے لگا کر قتل کر رہے ہیں اور ہر موت کے عوض ان کو عالمی ادارے فنڈ دیتے ہیں۔ اس ملک میں لوگوں کو سائنس سے بیر کی حد تک نفرت ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ سائنس کی بات کرنے والے مذہب بیزار ہوتے ہیں۔ پرویز ہود بھوئی شہری حقوق کی آواز اٹھانے والے ایک کارکن بھی ہیں۔ جب لال مسجد کے گنڈے عورت آزادی مارچ پر پتھراؤ کرتے ہیں اور مارچ کے شرکاء اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک جگہ اپنا بینر پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں حق کی آواز اٹھاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ یہ ایک نیوکلیئر فزسسٹ بھی ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ خطرناک ہے، یہ تباہی لائے گا،
لہٰذا یہ غدار بھی ٹھہرتے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں کہ جہاں حمزہ چورسیز جیسے نیم ملا فزکس کے بنیادی اصولوں سے بے بہرا ہونے کے باوجود پرویز ہود بھائی جیسے ماہر استاد کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایم تھیوری قرآن سے ثابت ہوتی ہے، لیکن جب ہود بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن سے ثابت بھلے نہ کیجئے، صرف یہ بتا دیں کہ ایم تھیوری ہوتی کیا ہے، تو یہ صاحب دھڑلے سے کہتے ہیں کہ مجھے واقعی نہیں آتی۔ لیکن لفظ جیسے اشرافیہ کے اسکول میں بیٹھے طلباء و طالبات بھی سمجھتے ہیں کہ اس مباحثے میں یہ نیم ملا فاتح ٹھہرا۔ وہاں اگر ایف سی کالج کا فیصلہ ہے کہ پرویز ہود بھوئے کے کانٹریکٹ میں مزید توسیع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ڈان میں کالم لکھتے ہیں اور توسیع کے خلاف ہیں، تو شکایت کیسی؟ ہمیں ایف سی کالج انتظامیہ سے ہمدردی ہے۔